إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتہائی معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے اشارے پر چاند نکلتا اور ڈوبتا ہے، سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے جس کی تسبیح، جس کی پاکی، جس کی حمد و ثنا، جس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں عقل سلیم عطا کر کے دیگر تمام مخلوقات سے اشرف، افضل اور ممتاز بنایا۔ بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے سبھی نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص آمینہ کے لال، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے باپ، عائشہ کے سرتاج، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ، محبوب رب العالمین جناب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تمام صعوبتوں، دشواریوں اور پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ہمیں اسلام ملا، جن کے آنے سے ہم نے اپنے رب کو جانا، مالک کو پہچانا، جن کے آنے سے، جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا رب کس کام سے راضی ہوتا ہے، کس کام سے ناخوش ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آج کا یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ جس عنوان پر ہوگا وہ عنوان ہے عذاب جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ حشر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خود اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب اہل ایمان کو کیا اور اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد ڈرنے کی بات کی کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفس ہم میں کا ہر ایک انسان نفس ہے، اور ہر کسی ایک جان پر نفس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک انسان غور کرے، سوچے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے اور کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو جو کہ شاید کمزور ہو چکا ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ محترم سامعین، ہم میں کا ہر ایک انسان اپنے آپ میں نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جنتی ہوں، چاہے جتنی عبادتیں کر لے، اور کوئی انسان یا کوئی بھی شخص کسی کو جہنمی نہیں بول سکتا، وہ چاہے جتنا بڑا گناہ کرتا ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جو بنایا ہے نا، یہ جزا اور سزا کے لیے بنایا ہے۔ جزا اور سزا، یہ دنیا دار العمل ہے۔ آپ سب دل و دماغ کے ساتھ میرے ساتھ حاضر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے کل قیامت کے دن آخرت میں اسی کو کاٹیں گے۔ شاعر مشرق غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت سارے لوگ شاید اس شعر کا مطلب نہ سمجھ پائے ہوں، میں اس کی تشریح کر دینا چاہتا ہوں۔ شاعر مشرق کہہ رہے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یعنی آدمی اپنے اعمال سے، آدمی اپنے افعال سے، آدمی اپنے کرتوت سے اپنی زندگی کو جنت یا جہنم بنا لیتا ہے۔ آپ جیسا عمل کریں گے ویسی آپ کی زندگی ہوگی۔ آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ آخرت میں اچھی ہوگی، اور آپ کا عمل اگر خراب ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ محترم سامعین، دنیاوی زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کون نہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ کسی سے پوچھو بھائی آپ بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی بولے گا ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بولو ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی بولے گا ہاں پاس ہونا چاہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہر ایک انسان ہونا چاہتا ہے، لیکن ایک ایک نفس اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے دل میں جھانکے، یہاں نہ سمجھ میں آئے گھر پہ جا کر کے سوچے۔ یہ خطبہ جمعہ یہ پیغام ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم میں کا ہر ایک شخص سوچے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ، مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ۔ دیکھیے مرنے کے بعد صرف دو ہی ٹھکانے میرے بھائی، صرف دو ہی ٹھکانے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور میں نے شروع میں شاعر مشرق کا جو شعر پڑھا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ اسی پر فٹ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے اعمال کے حساب سے آپ کی زندگی یا تو جنت بنے گی یا جہنم بنے گی۔ تو دنیا کی زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور صرف کامیاب ہونا نہیں چاہتا بلکہ اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور دنیا کی زندگی میں مختلف انسانوں کے قلوب و اذہان میں کامیابی کا الگ الگ تصور ہوتا ہے۔ کسی کی نگاہ میں اچھا خاصا بزنس مین بن جانا یہ کامیابی ہے، کسی کی نگاہ میں اچھا خاصا جاب مل جائے یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن آئیے میرے بھائی، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے نا، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ ہے،
اور چند روزہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. اس کی کوئی گارنٹی, کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے اپنی زندگی کا؟ کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا ہے. لیکن آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے, دائمی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی عارضی ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جس طرز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, کیا اس طرز پر زندگی گزارنے سے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ سوچنے کا کام کس کا ہے؟ ہر ایک نفس کا سوچنے کا کام ہے. محترم سامعین, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی کامیابی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یعنی جسے کل قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب سے نکال کر کے جنت کی امن و امان اور خوشگوار اور تمام نعمتوں بھری زندگی میں جسے داخل کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقد فاز, وہ انسان کامیاب ہو گیا. محترم سامعین, ایسی کامیابی کون نہیں چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جہنم میں جلنا چاہو گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں چلنا چاہیں گے. میں آپ سے پوچھوں آپ جنت میں جانا چاہو گے؟ ہر انسان کہے گا ہاں جنت میں جانا چاہیں گے. لیکن میرے بھائیوں, جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں یا دنیا کے معاملے میں یا دنیا کی کامیابی صرف خواہشوں سے نہیں ملتی ہے, ویسے کل قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے وہ بھی خواہشوں سے نہیں ملے گی. آپ سوچئے کہ دنیا کی کامیابی جب خواہشوں سے نہیں ملتی, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, تو آخرت کی زندگی صرف خواہشوں سے کیسے مل سکتی ہے؟ آج ہماری زندگی بے مقصد ہے, بے مقصد زندگی, جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج کا مسلمان, آج کا اکثر و بیشتر نوجوان, اس کی زندگی حیوانوں سے بھی زیادہ گہری گزری ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن بولتا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یعنی بہت سارے لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں, کان ہے لیکن سنتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیں سنایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں, اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں, بہتے دریا اور چمکتے بادل, چمکتے ستارے, اگتا سورج ہر انسان دیکھتا ہے, لیکن غور نہیں کرتا کہ اس کا بنانے والا کون ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا شخص, یعنی جس کے پاس دل ہے لیکن سمجھتا نہیں, جس کے پاس کان ہے لیکن نصیحت کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کرتا, جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے, اپنے آپ کو بدلتا نہیں. ہمیں کہا انسان, کتنے لوگوں کو ہم نے کندھا دیا ہوگا جنازے میں, بہت سارے لوگوں کو کندھا دیا. ہر مرنے والا انسان, دنیا سے رخصت ہونے والا ہر ایک مسافر جو آخرت کا راہی ہے, جو آخرت کا مسافر ہے, زندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. پتہ ہے آپ کو زندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ مردہ شخص جو آج کندھوں کا محتاج ہے, ہمارے اور آپ کی طرح کل وہ بھی اسی دھرتی کے اوپر چلتا پھرتا تھا. وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ جس طریقے سے اے زندہ لوگوں, جس طریقے سے آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, صرف میرے اعمال اچھے یا برے جا رہے ہیں میرے ساتھ, ایسے ایک دن تمہیں بھی جانا ہوگا, تمہارے ساتھ صرف اچھے اور برے اعمال جائیں گے. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کا نام سنا ہوگا, بڑے بڑے لوگوں کا نام سنا ہوگا. قبر میں گئے تو اپنے لیے کچھ لے کے گئے؟ کچھ نہیں لے کے گئے. زندگی کی کھیتی میں انہوں نے جو بویا تھا وہی لے کر کے گئے. تو محترم سامعین, سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ آخرت میں جنت پانے کی کامیابی ہے, اور اس کامیابی سے ہم غافل ہیں, ہم غفلت کے شکار ہیں. ہم وہ کامیابی تلاش نہیں کر رہے جس کامیابی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. محترم سامعین, جہنم ہے کیا؟ جہنم اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور جہنم ملے گی کسے؟ جہنم اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے, محترم سامعین, ایک ایک بندہ, ایک ایک نفس, ایک ایک انسان
اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، کیا ہم سے دن اور رات میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مفتی انسان کا نا اس کا دل ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی۔ آپ یہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، یہاں نہ سمجھ میں آئے گھر پہ جا کے سوچیں، اکیلے میں سوچیں، تنہائی میں سوچیں، چادر میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی جانوروں کی طرح بے مقصد گزر رہی ہے یا اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح بامقصد زندگی گزر رہی ہے؟ آپ کا دل اندر سے چیخ کر کے بولے گا میرے بھائی، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے بعد آپ جا کر کے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے بتا رہا ہوں، آپ کا دل اندر سے چیخ کر کے نہ بولے پھر کہنا۔ اللہ تعالی نے جہنم کو شہوات سے گھیر رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، شہوات کے ذریعے سے۔ دیکھیے خواہشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں اچھا خاصا بزنس مین بن جاؤں، ایک انسان کی خواہش ہے کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، جاب لگ جائے، میرا اچھا خاصا گھر ہو، گاڑی ہو۔ یہ سب خواہشیں جائز ہیں اور مقبول ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن جہنم ایسی خواہشات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے جو خواہشات ناجائز ہیں، جو خواہشات بے لگام ہیں، جن خواہشات کو پوری کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ ایسی کئی خواہشیں انسان پال کے رکھتا ہے جن خواہشوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسی خواہشیں جو ناجائز خواہشیں اور ایسی خواہشیں جو بے لگام خواہشیں ہیں، ایسی خواہشوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے۔ گناہ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں، لذت ملتی ہے، لیکن ایک انسان سوچے اس معمولی سی لذت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن دردناک عذاب رکھا ہے اس کے لیے، دردناک عذاب۔ اب عذاب کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں، شاید کلیجہ دہل جائے۔ اگر آپ کا دل، ہمارا دل اگر پتھر کا نہیں ہوا، واللہ بتا رہا ہوں آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ چلیے میں آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ یہ نازک سا بدن، یہ دنیا کی آگ سے جھلس جانے والا یہ چمڑا اللہ کے دردناک عذاب کو برداشت کیسے کرے گا؟ یہاں موٹا کپڑا پہننے سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں فرمایا، جس جہنم کو اللہ نے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایسے جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے انہیں بچھونا دیا جائے گا لیکن آگ کا ہوگا۔ بچھونا دے گا اللہ رب العالمین لیکن آگ کا بچھونا ہوگا۔ فرش آگ کا اور چھت بھی آگ کا، اور اسی پر بس نہیں، اگر اتنا ہی عذاب اللہ دے دینا، واللہ بتا رہا ہوں انسان موت کی تمنا کرنے لگ جائے۔ چھت آگ کا، فرش آگ کا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو لباس پہنائے گا وہ لباس بھی آگ کا لباس ہوگا۔ اب سوچیں، شدید گرمی کے موسم میں موٹا کپڑا پہننے سے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یہاں اللہ رب العالمین فرش، چھت اور لباس آگ کا۔ انسان جب اوڑھنے کے لیے چادر کی تمنا کرے گا، انسان، ہم اور آپ تصور کریں، اپنے آپ کو تصور کریں، اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، ہمارے اس بدن پر اللہ آگ کا لباس ڈالے گا، آدمی چادر اوڑھنے کے لیے مانگے گا، اللہ رب العالمین آگ کا چادر عطا کرے گا۔ یعنی جہنم آگ ہی آگ ہے، اوڑھنا آگ کا، بچھونا آگ کا، فرش آگ کا، چھت آگ کا اور لباس آگ کا۔ میرے بھائیوں، جہنم کا ماحول ایسا ہوگا کہ انسانی ذہن تصور کر ہی نہیں سکتا، انسانی ذہن تصور کرنے سے عاجز ہے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، ہم صرف سن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں محترم سامعین، یہ نازک سا بدن، یہ کمزور سا انسان
جو اللہ کی بنائی ہوئی اس دھرتی کے اوپر اللہ کے خلاف بغاوتیں کرتا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، یہ انسان جب جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائے گا، موت کی تمنا کرے گا، موت کی تمنا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خطاب تمہارے حوالے ہے، آج کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا، شدید ترین عذاب سے دوچار کرے گا، انسان وہاں موت کی آرزو کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے نقشہ یوں کھینچا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ انسان دیکھے گا کہ ادھر سے موت آ رہی ہے، آرزو کرے گا، امید کرے گا کہ موت آ رہی ہے، بچ جاؤں گا، مر جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، ادھر سے موت، ادھر سے موت، پیچھے سے موت، ہر طرف سے اسے موت آتی دکھائی دے گی۔ لیکن رب نے کہہ دیا وما هو بمیت، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں موت نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ انسان کی جہنم کی زندگی جو ہوگی، وہاں انسان گھٹ گھٹ کے مرے گا، گھٹ گھٹ کے مرے گا، مرنا چاہے گا، موت کی آرزو کرے گا، موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی، یعنی زندگی ایسی شدید عذاب والی زندگی ہوگی کہ آدمی زندہ رہنا گوارا ہی نہیں کرے گا، سوچے گا ہی نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ محترم سامعین، اور آگے چلیے، انسان جب موت کی تمنا کرے گا، موت نہیں آئے گی، درد سے چیخے گا، چلائے گا، اور پھر ایک آس ہوگی کہ داروغ جہنم سے کہوں، وہ اللہ سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہنمی کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغ جہنم اپنے رب سے کہہ دو، اپنے رب سے کہہ دو جہنم کا عذاب اتنا شدید ترین عذاب ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا، اے داروغ جہنم جاؤ اور اپنے رب سے جا کر کے فریاد کرو، التجا کرو کہ آپ کا رب شاید ہمیں یہاں سے نکال لے۔ لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ اے رب اگر مارنا ہے نا تو ایک ہی بار میں مار دے، اس طریقے سے عذاب دے دے کر کے مت مار، یہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا۔ قال انکم ماکثون، کہا جائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، یہی گھٹ گھٹ کر کے تمہیں اسی جہنم میں، یہی جہنم میں تمہیں رہنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین عادل ہے، عادل، اللہ رب العالمین عادل ہے، کسی کے خلاف اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کے لیے جہنم ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کی موت وہاں نہیں آئے گی کہ وہاں مر جائیں، ولا یخفف، اور ان سے عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین عذاب کو ہلکا بھی نہیں کرے گا۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف، اور ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہم یصطرخون فیہا، وہاں وہ روئیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب یہاں سے نکال لے۔ محترم سامعین، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رونے سے چیخنے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ کہاں رونے سے کام بنے گا؟ دنیا میں۔ رونے سے کام کہاں بننے والا ہے؟ یہاں دنیا میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے جائیے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رو پڑا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، یعنی وہ انسان جو اللہ کے خوف سے جو انسان رو پڑے، وہ انسان جہنم میں جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ دودھ واپس تھن میں چلا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ ناممکنات کی مثال ہے، یعنی جس طریقے سے دودھ کا واپس تھن میں جانا ناممکن ہے، ویسے ہی اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں چلا جائے ایسا ناممکن ہے۔ تو وہاں رونے سے نہیں بچ سکتے، یہاں رونے سے بچ سکتے ہیں۔ اور بتاؤں آپ کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے گناہ کو رب نے معاف کر دیا تھا، رب نے معاف کر دیا،
जन्नत अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख रखी। ऐसे नबी के बारे में आता है कान अक्सर दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब दुनिया में भी अच्छाई कर और आखिरत में भी अच्छा सलूक कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मोहतरम सामिईन, इबादुर रहमान, रहमान के कुछ मखसूस बंदे हैं, हम सब रहमान के बंदे हैं, लेकिन कुछ मखसूस बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादुर रहमान का खिताब अता किया है। वो इबादुर रहमान है, अल्लाह ताला ने उन्हें ये टाइटल दिया है, उन्हें ये एजाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। इबादुर रहमान जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सोचिए हम कितने खताकार हैं, कितने गुनहगार हैं, इतने गुनहगार हैं ना कि हमारा दिल गुनाहों से इतना पथरीला दिल हो चुका है कि हमारे दिल जो पत्थर के हो चुके हैं, इसकी वजह से हमारी आंखें भी पत्थर की हो चुकी हैं। अब हमारा दिल न तो पिघलता है और न हमारी आंखें अश्कबार होती हैं और न ही हमारी आंखें अश्कबार होती हैं। रहमान के बंदों के बारे में जो रातों को उठ करके अपने रूठे हुए रब को मनाते हैं और कहते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। सोचिए मेरे भाइयों कि रहमान के ये मखसूस बंदे हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ हमारे रब हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। जहन्नम का अज़ाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है मेरे भाइयों। जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब को सामने रखते हुए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, कि ऐ लोगो जहन्नम के अज़ाब से अपने आप को बचा लेना, जहन्नम की आग से अपने आप की हिफाजत कर लेना। वलौ बिशिक्कि तमरा, चाहे अल्लाह के रास्ते में आधा खजूर खर्च करके अपने आप को जहन्नम से क्यों ना बचाना पड़े। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हर हाल में जहन्नम से बचाओ, हर हाल में जहन्नम से बचाओ। और जहन्नम के मालिक ने, जहन्नम के रब ने खुद ही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम के आग से बचा लो। मोहतरम सामिईन, आखिरी पैगाम दे करके आपको मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक हदीस है, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु, जिसको उसका अमल पीछे छोड़ दे उसका हसब नसब कुछ काम नहीं आ सकता। इसी वजह से प्यारे पैगंबर ने अपने ख़ानदान वालों में से एक एक का नाम लेकर के कहा, ऐ बनु अब्द मनाफ, ऐ फूफी सफ़िया, ऐ मेरी लख्त जिगर फातिमा, एक एक फ़र्द का नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने कहा अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। मोहतरम सामिईन, जो प्यारे पैगंबर ने एक एक फ़र्द का नाम लेकर के कहा था, आज के इस खुतबे जुमा के हवाले से मैं एक एक इंसान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर नफ्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, वरना कल क़यामत के दिन पछताने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ हम जैसा करेंगे वैसा आखिरत में हमें मिलने वाला है। इसलिए अपनी इस्लाह करें, कम से कम कुछ नहीं तो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लेना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी कामयाबी में हम गफलत के शिकार में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान बहन और भाइयों को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के अज़ाब से बचने और बचाने की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, यकीनन हम ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा नमाज़ी बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद परस्त बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पर कायम और दायम रहने वाला बना। अल्लाह ताला मरते दम तक दामन इस्लाम से चिमटे रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी का कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को एक बना, नेक बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो भी टूटी फूटी इबादतें तेरे लिए कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। आमीन।